اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے جس کو روح الامین جبریل لے کر نازل ہوئے، اور بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ جس طرح نبی کی فضیلت اپنی امت پر ہوتی ہے، اسی طرح جبریل علیہ السلام کی فضیلت تمام فرشتوں کے اوپر ہے، تمام فرشتوں کے اوپر۔ ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مرتبہ جبریل علیہ السلام جو ان سے ہیں وہ نازل ہوئے۔ مشہور قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 بار نازل ہوئے، اور مشکات الانوار میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام 27,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے جس کو روح الامین جبریل لے کر نازل ہوئے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب کے اوپر، تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، صاف صاف عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ اب پچھلی آیتوں میں بڑی تفصیل سے مکمل سورہ شعراء جو پیچھے گزری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پرانے انبیاء کرام میں سے، انبیاء سابقین میں سے 7 انبیاء کا ذکر کیا، جو ان سے ان کے احوال بیان کیے اور ان کی نبوت کے دلائل بیان کیے، اور ان کی قوموں نے جو ان کی نبوت کا انکار کیا اور ان کی نبوت کا اقرار کرنے کے اوپر، ان کی نافرمانی کرنے کے اوپر، کہ وہ جو بات کہتے تھے کہ ہماری بات مانو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور جن غلط راستوں کے اوپر تم چل رہے ہو ان غلط راستوں کو چھوڑ دو، مگر وہ لوگ باز نہیں آئے اور مسلسل اپنے غلط راستوں کے اوپر قائم رہے۔ ان تمام قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوفناک عذاب نازل کیا، جن 7 قوموں کا ذکر پچھلی آیات کے اندر گزرے جن سے۔ تو اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ذکر فرمائے جا رہی ہیں جن سے۔ تو اچھا، اب اس میں سے ایک دلیل تو یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جو پچھلی آیات گزری ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 7 انبیاء کرام کی قصے بیان کیے اور ان کی قوم کی نافرمانی بیان کی، اور اس نافرمانی کے اوپر جس طرح کے خوفناک عذاب اور تکلیفیں ان کے اوپر نازل کی گئیں ان کا ذکر کیا جو ان سے۔ تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبیوں کے قصے پہلے کہیں سے سن نہیں رکھے تھے کہ حضور نے پہلے کہیں سے سن رکھے ہوں، اور جو قریش مکہ ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ آپ اہل علم اور اہل تاریخ جو ہیں، جو اہل علم ہیں یا جو تاریخ دان، جو تاریخ بیان کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کے اندر بیٹھے نہیں تھے، نہ بیٹھتے تھے، نہ بیٹھے تھے، نہ بیٹھنے کا موقع ملا جو ان سے۔
مگر اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 نبیوں کے وہ جو ان کو جو بھی معاملات ہوئے ان میں جو قصہ جو سارا بیان کیا وہ کیسے بیان کیا؟ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے ان نبیوں کے تمام حالات سے واقف فرما دیا۔ یہ بھی ایک دلیل تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کہ بھئی آپ تو کوئی تاریخ دان لوگوں کے پاس، کوئی تاریخ بیان کرنے والے لوگوں کے پاس، اہل علم لوگوں کے پاس آپ بیٹھے ہی نہیں تھے کہ آپ ان کے قصے سنتے ان نبیوں کے اور پھر آپ اپنی قوم کو وہ قصے سناتے، نہیں۔ تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے یہ بھی کہ یہ اللہ نے وحی کے ذریعے ان نبیوں کے قصے، بھئی کیسے ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ عذاب کی کیفیت کیا تھی، کیا کیا معاملات تھے، کیا کیا چیزیں جو رونما ہوئیں جس کی وجہ سے وہ عذاب نازل کیے گئے جن سے، پھر اس وقت سوال جواب کیا ہوئے ان کی قوم کے اندر اور ان نبیوں کے اندر جن سے۔ تو یہ حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ حضور کو یہ چیزیں وحی کے ذریعے جن سی ہیں ساری بتا دی گئی تھیں جن سی ہیں وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو دوسری دلیل یہ ہے کہ اب یہ جن انبیاء کا ذکر گزرا ہے جن سے، یہ واقعات سابقہ کتابوں کے اندر موجود تھے جن سی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ کتابیں پڑھی تو نہیں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبور، تورات، انجیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھی تو نہیں تھیں، کیونکہ آپ تو ویسے بھی بظاہر امی تھے، تو اب حضور نے تو وہ کتابیں پڑھی نہیں تھیں، مگر حضور نے پھر بھی وہ جو قصے ہیں اتنی تفصیل سے بتائے، تو یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ جو ان کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے تھے ان کے نبیوں کے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو یا اپنے دور کے جو لوگوں کو ان کو سارے واقعات جن سے وہ بتا دیے۔ تو آگے فرمایا نزل بہ الروح الامین، جس کو روح الامین جبریل لے کر نازل ہوئے، جس کو روح الامین جبریل لے کر نازل ہوئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو امین فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو امین فرمایا کیونکہ وہی کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، وحی کی امانت جبریل علیہ السلام کے سپرد تھی۔ اللہ کی امانت وہ لے کے چلتے تھے اور اللہ کے محبوب تک پہنچاتے تھے۔ اللہ کے محبوب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جون سی نازل ہوتی تھی وہ حضور تک پہنچاتے تھے نہایت امانت کے ساتھ جون سی، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی جو ہے وہ پہنچ جائے، اور اس لیے آپ کو جو ہے امین فرمایا گیا جبریل علیہ السلام کو۔ اور روح اس لیے فرمایا گیا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مکلفین کے دلوں کی زندگی کا سبب ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کی زندگی کا سبب ہے، دلوں کی زندگی کا سبب ہے جن سے۔ تو جس طرح روح جو ہے بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، تو دل جو ہے وہ علم اور معرفت کے نور سے زندہ ہوتے ہیں، دل جن سے، اور بے علمی اور جہالت سے جن سے ہیں یہ مردہ ہوتے ہیں، دل جن سے۔
تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی مردہ فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے، جن سے آپ مردوں کو نہیں سناتے، سورہ نمل کے اندر ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو روح فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا جو جسم ہے وہ بہت ہی لطیف ہے، بہت، کہ آپ کو روح کیوں کہا گیا؟ امین تو کہا گیا نا کہ آپ امانت دار ہیں اللہ کی وحی کو لانے کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے اندر، مگر آپ کی جو جسم ہے وہ بہت ہی لطیف ہے اور بہت انتہائی درجے کا روحانی جسم ہے۔ تو فرشتے بھی روحانی ہیں اور وہ بھی روح سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ ہوا کی طرح لطیف ہیں فرشتے جو ان سے ہیں۔ تو اب فرشتے جب مفسرین کہتے ہیں کہ اجسام لطیفہ ہیں اور وہ اپنی لطافت کی وجہ سے روح کے حکم میں ہیں، اسی لیے ان کو ارواح قرار دیا گیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی جو لطافت ہے یہ باقی فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ حضرت جبریل علیہ السلام کی جو لطافت ہے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ تمام فرشتوں کے اوپر ایسی ہے جس طرح نبی کی فضیلت جو ہے وہ اپنی امت کے اوپر ہے۔ جس طرح نبی کی فضیلت اپنی امت پر ہوتی ہے، اسی طرح جبریل علیہ السلام کی فضیلت تمام فرشتوں کے اوپر ہے، تمام فرشتوں کے اوپر۔ تو آگے فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ کے قلب کے اوپر، تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ کے قلب کے اوپر، مگر کیوں؟ تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہو جائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہاں تک کہ آپ نے اس کو اپنے دل میں یاد کر لیا۔ یعنی جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو وہ آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے۔ اور تمام انبیاء کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ طاقت اور یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ اللہ کے کلام کو اپنے دل میں جذب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی تھی کہ کمال تھی کہ جب آپ جبریل علیہ السلام سے سنتے تھے تو آپ اس کو یاد کر لیتے تھے اپنے دل کے اندر جو ان سے، تو اور آپ اس کو پھر بھولتے نہیں تھے۔ ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مرتبہ جبریل علیہ السلام جو ان سے ہیں وہ نازل ہوئے، اس کے اوپر پہلے بھی بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ تو مشہور قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 بار نازل ہوئے، 24,000 بار نازل ہوئے، اور مشکات الانوار میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام 27,000 مرتبہ نازل ہوئے، جبکہ باقی انبیاء علیہم السلام پر 3,000 بار سے زیادہ نازل نہیں ہوئے۔ باقی جو انبیاء کرام تھے ان کے اوپر 3,000 سے زیادہ مرتبہ نازل نہیں ہوئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض مفسرین نے کہا ہے 24,000 مرتبہ، بعض نے کہا ہے کہ 27,000 مرتبہ نازل ہوئے۔
اچھا، اب یہ جو فرمایا کہ تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، یہ جو آپ کے دل اقدس کے اوپر نازل کیا گیا، تو تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، تاکہ آپ اللہ کا جو عذاب، جیسے پہلے نبی جن کے ہم پیچھے قصے ہم نے پڑھی ہیں سارے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، اور جو پچھلے ہم نے 7-8 نبیوں کے واقعات پڑھے جو ان سے، جو وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ تو یہاں پر بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال کے اوپر ثواب کی بشارت دینے والوں میں سے بھی ہیں، ثواب کی بشارت دینے۔ تو پھر اس آیت میں اسپیسیفکلی عذاب سے ڈرانے والوں کی طرف کیوں توجہ دلائی گئی؟ تاکہ آپ عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، حالانکہ آپ نیک اعمال کے اوپر ثواب کی بشارت دینے والوں میں سے بھی ہیں، اس کی طرف کیوں نہیں توجہ دلائی گئی اس آیت کے اندر جون سے، اس جگہ یا اس مقام کے اوپر جون سا ہے؟ تو اصل چیز یہ کہ اس آیت میں صرف اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ڈرانے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ثواب کے حاصل کرنے کی بنسبت عذاب سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ مقدم ہے۔ عذاب سے پہلے بچنا ہے، ثواب بھی حاصل کریں، ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، عذاب سے پہلے بچنا ہے، اور یہ زیادہ مقدم ہے، اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ سپوز جیسے کہ بیمار اور کمزور آدمی جو ہے وہ پہلے اپنی بیماری کو دور کرتا ہے، بیماری کو دور کرنے کے لیے پہلے دوا یا میڈیسن وغیرہ لیتا ہے، اس کے بعد پھر ایسی غذا کا استعمال کرتا ہے جو اس کے جسم کے اندر طاقت کو لائے جن سے۔ تو ثواب سے زیادہ مقدم جو ہے وہ یہ کہ بندہ پہلے عذاب سے بچنے کے لیے، تاکہ جو ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر اس کی گرفت ہو سکتی ہے، سب سے پہلے ان سے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کرے کہ میرے گناہوں کو معاف کر، اب اس عذاب کے ڈر اور خوف سے جو ان سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے، کیا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی صورت میں صرف قرآن کو ہی نازل کی ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام نے وحی کی صورت میں صرف قرآن ہی کو نازل کی ہے اور کوئی چیز؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، روح الامین نے یعنی جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے، خواہ اس میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اب یہ قرآن تو نہیں ہے نا، مگر بتا یہ رہا ہوں کہ کیا صرف وحی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن ہی کو نازل کیا گیا؟ جبریل علیہ السلام قرآن ہی لے کر آتے تھے؟
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن مجید کے علاوہ کچھ دوسری چیزیں بھی ایسی تھیں، دوسرے کچھ احکامات ایسے تھے کہ جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، قرآن مجید کے علاوہ، قرآن کے علاوہ۔ وہ بھی وحی کی ایک صورت ہے جس کی میں نے آپ کو ایک حدیث سنا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی یہ بھی ایک وحی نازل ہوئی ہے، مگر یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، قرآن اور چیز ہے۔ تو انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے، خواہ بھلے اس میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے اس رزق کے اندر سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ہو رہی تھی کہ حضور جو اس کو یاد کر لیتے تھے، اس قرآن کو جب ان کے دل اقدس کے اوپر نازل ہوتا تھا تو اس قرآن کو جبریل علیہ السلام سے سنتے تھے اور اپنی خدا داد قوتوں اور صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھیں تو آپ اس کو یاد کر لیتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے۔ تو اور یہ اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح عام بشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے اور پھر اس کو یاد کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد کرنا کچھ اور حیثیت میں تھا، کسی اور کیفیت میں تھا جو ان سے، کیونکہ قرآن مجید کے نزول کے وقت جب قرآن نازل ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دہشت طاری ہو جاتی تھی، اور سخت شدید سردی میں بھی آپ کی پیشانی پہ سے پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے تھے، اور بعض اوقات ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ اونگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یعنی یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گھنٹے کی آواز آ رہی ہو، اور وہ آواز مجھ پر بہت سخت ہے۔ آپ نے آگے سے جواب دیا، فرمایا وہ آواز مجھ پر بہت سخت ہے، بس وہی، لیکن یہ بات ہے، یعنی مفہوم حدیث یہ حضور نے فرمایا کہ وہی مجھ سے منقطع ہوتی ہے، یعنی جب وحی مکمل ہو جاتی ہے، وہ جو گھنٹی کی آواز کے اندر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، مختلف صورتیں، کبھی تو فرشتہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا اور آپ کے سامنے قرآن کی آیات، اللہ کا کلام تلاوت کرتا تھا تو آپ اس کو یاد کرتے تھے۔ تو جب وہ گھنٹی کی آواز مکمل ہو جاتی ہے تو میں اس وقت اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اس وقت تک اس قرآن کے حصے کو وہ جو بھی میں یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے پاس ایک آدمی کی شکل میں آتا ہے اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، تو میں اس کے کلام کو یاد کر لیتا ہوں، اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سردیوں کے دن میں بھی دیکھا کہ جب آپ کے اوپر سے وحی مکمل ہوتی تو آپ کی پیشانی حالت یہ ہو جاتی کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ چیز فرمائی گئی، بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں
عربی زبان میں۔ تو قرآن مجید کو صاف صاف کس زبان میں نازل کیا گیا؟ عربی زبان میں نازل کیا گیا، اور ایسی اس کیفیت میں، ایسی صورت میں اس کو نازل کیا گیا جس میں الفاظ کی اپنے جو معنوں پر دلالت بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام، کوئی شک، کوئی اشتباہ، کوئی شبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی چیز، کوئی معنوں میں کوئی چیز ایسے لگے کہ جیسے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، نہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تاکہ عرب کے رہنے والے لوگ اور قریش مکہ جو ہیں کہیں وہ بھی یہاں پر یہ بہانہ نہ کر سکتے، یہ نہ کہتے کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں، جس کلام کو سن کر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس لیے فرمایا اس آیت نمبر 195 کے اندر کہ صاف صاف عربی زبان میں جو ان سے، اور یہاں سے عربی زبان کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے اسی جگہ سے جو ان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نہ تو اردو میں نازل کیا، نہ فارسی میں، نہ پنجابی میں، نہ انگریزی میں، نہ فرینچ میں۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے، کسی اور زبان کے اندر نازل نہیں کیا۔ سینکڑوں زبانیں ہیں دنیا کے اندر، سینکڑوں، میں غالباً ہزاروں زبانیں، سینکڑوں زبانیں تو صرف پاکستان کے اندر ہوں گی۔ ایک سندھ کے اندر چلے جائیں تو کتنی زبانیں ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں تو ایک نئی زبان ہوتی ہے بالکل وہاں پر جو ان سے۔ تو قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، اللہ نے کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، اور اہل نار جو ہیں ان کی زبان عجمی ہوگی، ان کی زبان عربی نہیں ہوگی، جہنمیوں کی زبان جو ان سی ہے۔ تو بہرحال یہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وجہیں ایسی ہیں، ان 3 وجوہات کی بنا پر حضور نے فرمایا عربوں سے محبت رکھو۔ کس سے محبت رکھو؟ عربوں سے محبت رکھو۔ ایک تو اس لیے کہ میں عربی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں سے محبت رکھو کیونکہ میں عربی ہوں۔ دوسرا اس لیے عربوں سے محبت رکھو کہ قرآن عربی ہے، قرآن عربی ہے۔ اور تیسرا اس لیے بھی عربوں سے محبت رکھو کہ اہل جنت کا کلام عربی ہے، اہل جنت کا کلام عربی ہے، اس لیے عربوں سے محبت رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو ان سے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی محبت ایمان ہے، اور جس نے عربوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ایک حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے ہر نبی پر وہی عربی زبان میں نازل کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے ہر نبی کے اوپر، یعنی کم و بیش 1,24,000 جو نبی آئے، اللہ نے ہر نبی کے اوپر وہی جو ہے وہ عربی زبان میں نازل کی۔ پھر بعد میں وہ نبی اس وحی کو اپنی قوم کی زبان میں بیان فرماتا۔ اس نبی کے اوپر وحی جب نازل ہوتی تو عربی زبان میں ہوتی، مگر بعد میں وہ نبی جون سے ہیں اس وحی کو
اپنی قوم کی زبان میں انٹرپریٹ کر دیتے کہ بھئی یہ وحی یہ نازل ہوئی ہے، مگر وہی جب نازل ہوتی تھی جس نبی کے اوپر بھی وہ عربی زبان کے اندر نازل ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب اس آیت کے اندر زبر کا لفظ آیا، تو اب یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ زبور ہے، واحد زبور ہے اور جمع زبر ہے۔ تو جیسے رسل کا لفظ جون سے یہ رسول کی جمع ہے، تو بعض آسمانی کتابوں میں یہ چیز اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اس نبی پر نازل فرمائے گا جو آخر زمانے میں آئیں گے، یعنی پہلی کتابوں کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جو قرآن ہے یہ اس نبی کے اوپر نازل ہوگا جو آخری وقت میں تشریف لائیں گے، قرآن ان پر نازل ہوگا جو ان سے۔ اور اس آیت کا معنی ایک یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انبیاء سابقین ہیں ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کے فضائل موجود ہیں، جیسے کہ ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کی تفسیر کے اندر یہ پڑھ آئی ہیں کہ جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ تورات اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔